چلیے دیکھیے منطق مظفر میں آج ہماری بحث چل رہی ہے کلیات الکلیات الخمسہ، یعنی کلیات خمسہ. ضرور یہاں پہ لکھ لیں کہ جو کلیات کو خمسہ میں حصر کیا ہے نا، انہوں نے 5 ہی کیوں کہے مولانا؟ 5 کیوں ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کلیات 5 ہی کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہو سکتی، 4 کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ لکھی. کہا کلیات کو جو 5 میں حصر کیا ہے تو بعض کے مطابق استقراء کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچے ہیں. صحیح ہے؟ کس کے ذریعے پہنچے ہیں؟ استقراء کے ذریعے. استقراء کے ذریعے یا عقلی ہے یا 5 میں حصر عقلی ہے، جیسا کہ مشہور نے کہا ہے. اور اسے انہوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. اور اسے انہوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کلی کو اس کے افراد کی طرف نسبت دیتے ہیں، جب کلی کو اس کے افراد کی طرف نسبت دیتے ہیں جب کلی کو اس کے افراد کی طرف نسبت دیتے ہیں تو یا تو وہ عین حقیقت افراد ہوتا ہے عین حقیقت افراد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اگر حقیقت افراد ہوگا تو وہ نوع ہوگا. اگر حقیقت افراد ہوگا تو وہ نوع ہوگا. قدر صاحب کہاں پڑھا؟ قدر صاحب کہاں پڑھا؟
اور دوسرا یا تو جزء حقیقت ہوگا یا نہیں. یا تو جزء حقیقت ہوگا یا نہیں. اور اگر جزء حقیقت ہوگا تو وہ مشترک ہوگا کچھ اس میں اور کچھ اس کے علاوہ، یعنی کچھ اس میں مشترک ہوگا کچھ اس کے علاوہ مشترک ہوگا. اس اشتراک میں کچھ وہ اس کی ذات ہوگی کچھ دوسرے کی ذات ہوگی. اور تب جنس ہوگا کہ وہ خود بھی شامل ہو اور اس کے علاوہ دوسرے شامل ہوں. اور اگر مشترک نہیں ہوگا مختص ہوگا تو وہ فصل ہوگی. اور یا تو وہ مختص ہوگا ایک فرد کی حقیقت سے تو اسے خاصہ کہیں گے. ایک فرد کی حقیقت سے تو اسے خاصہ کہیں گے. اور جب کسی ایک فرد سے مخصوص نہ ہو بلکہ عام ہو تو اسے عرض عام کہا جائے گا. ایک فرد سے مخصوص نہ ہو اور عام ہو ایک سے زیادہ کے لیے تو اسے عرض عام کہا جائے گا. اب ایک شعر لکھ لیجئے مولانا، جو شعر ہے منطق سے مراد. پہلے عربی لکھیے. بکافات وقافات، بکافات بورڈ پہ لکھ دوں؟ بورڈ پہ لکھ دوں؟ بکافات وقافات وقافات ثلاث
قافات ثلاث، اس کے سامنے ایک اور مصرع لکھ لیے، وبائن ثم جیم، وبائن با با، وبا حمزہ دو زید ان، وبائن ثم جیم، بائن ثم جیم ثم خائن، بائن ثم جیم ثم خائن، ومیم ثم شین، ومیم ثم شین، شین، نحن جئنا، لباب العز، لباب العز، لباب باب لکھو، العز، لباب لباب العز، نأمن فی الرخاء، نأمن فی الرخاء، فی الرخاء، اب اس کے مطلب لکھ لیں، کافات سے مراد یہاں پر شاعر نے کلیات خمسہ کو لیا ہے، کافات سے مراد شاعر نے کافات سے مراد کلیات، شاعر نے کلیات خمسہ لیا ہے، اور کافات ثلاث سے قضایا والقیاس مراد لیا ہے، جو کہ تین ہیں، قیاس مراد لیا ہے جو کہ تین ہیں، اور با سے مراد برہان، با سے مراد برہان، جیم سے جدل، خا سے خطابہ، میم سے مغالطہ، میم سے مغالطہ، اور شین سے شعر، اور یہ سب ملا کر 9 باب ہوتے ہیں، اور یہ سب ملا کر 9 باب ہوتے ہیں۔
اگر اس میں مباحث الفاظ کا اضافہ کریں گے تو سب ملا کر 10 باب ہو جائے، 10 ابواب ہو جائیں گے. سب ملا کر 10 ابواب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک پوری بحث کا ایک خاکہ ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کل سے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.